ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپرچل رینک. اب اسپرچل رینک کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں سب سے پہلے خدا اس اتھارٹی کو ہیون میں پہلے آپ کے لیے سیٹ کرتا ہے، قائم کرتا ہے، یا آپ کو پہلے اسپرچولی ریلم میں اس کو کریٹ کرتا ہے یا اس کو دیتا ہے تاکہ آپ فزیکل وہ کام کر سکیں. ایک میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. پترس کو خداوند نے کہا کہ شاگردوں کا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے کہا کہ تو خدا کا مسیح ہے. خداوند نے کہا یہ بات خون اور گوشت سے نہیں بلکہ میرے باپ جو آسمان پہ تمہیں بتائی. کیونکہ یسوع کا جسمانی نیم کیا تھا جو فرشتے نے کہا تھا اس کا نام رکھنا؟ اس کا نام یسوع رکھنا، امانویل، یسوع رکھنا. اور مسیح جو تھا وہ ہیونلی نیم تھا. اس لیے جب پترس نے کہا تو یسوع نے کہا یہ تمہیں بات تو خود میرے باپ نے بتائی ہے، کیونکہ دنیا میں نہیں پتا تھا. تو مسیح کیونکہ بچانے والا تھا اور اس لیے پھر وہ بات خداوند نے کہا کہ کس تجھے میرے باپ نے بتائی ہے. اور پھر اس کے بعد پتہ کیا کہا؟ میں تجھے آسمان کی کنجیاں دوں گا. کہاں کنجیاں ملیں گی؟ آسمان پر. مگر پھر خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب کچھ زمین پہ باندھے گا تو وہ آسمان پہ. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اتھارٹی میں کہاں دوں گا؟ آسمان پہ. پھر جب تو کچھ باندھے کرے گا تو کیونکہ تیری اتھارٹی اوپر ڈن ہے، تو جب تو زمین پہ کچھ کرے گا تو آٹومیٹیکلی تیری اتھارٹی کیونکہ تجھے مل گئی ہے تو اوپر سے وہی چیزیں ہوں گی. اس لیے یاد رکھیں کیوں اسپرچل رینک لوگوں کا اتنا نہیں ہوتا، لوگ زیادہ آگے موو نہیں کر پاتے، وہیں رہتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو اپنے رینک کا نہیں پتا، یا ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اسپرٹ میں ان کا رینک کتنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بائبل سکول کرتے ہیں، پھر بہت سارے بائبل سکول کرتے ہیں، وہ اپنا رینک نیچے بڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، پیسے سے، گاڑیوں سے، چیزوں سے وہ زمین پر اپنا رینک بڑھا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے ان کا بڑا دبدبہ ہوتا ہے، بڑا رینک ہوتا ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا نیچے رینک نہیں ہے، ہمارا تو اوپر ہونا چاہیے رینک، اور ہمارا اوپر کتنا رینک ہے. اس وجہ سے پترس کا رینک جو تھا وہ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے آسمان کی کنجیاں دوں گا، تو زمین پر جو کچھ کھولے گا. کنجیاں آسمان پہ مل رہی ہیں اور زمین پہ اس کو کھولے گا تو وہ آسمان پہ کھلے گا. اس کا مطلب رینک جو ہے، وہ اتھارٹی جو ہے وہ اوپر مل گئی ہے، اور پترس کو جو رینک ملا ہے پھر خدا اس رینک کی رسپیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے یاد رکھیں یسوع مسیح کیا تھا؟ یسوع مسیح لکڑی وڈر تھا، لکڑی کو بنانے والا تھا. ٹیبل بنانا، دوسری چیزیں بنانی، گھروں کی چیزیں بنانی، کیونکہ یسوع کا باپ جو پترس یوسف تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا. اور تو یسوع کا کوئی رینک نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ کوئی اور رینک نہیں تھا. اس وجہ سے یسوع کا کوئی رینک نہیں تھا. مگر یسوع جب بدروہوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو بدروہیں کیا کہتی تھی؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو ہمیں کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ زمین پر یسوع کا کوئی رینک نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یسوع کے پاس اپنی سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، مگر وہ ہیون میں اس کا ایک رینک تھا. وہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا، کنگ آف کنگ. تو بدروہ ڈرتی تھی تیرا جو اسپرچل رینک ہے وہ تو خدا کا ہے، تو ہمیں عذاب میں ڈالنے آیا ہے. اس وجہ سے بدروہیں اس کا کہنا مانتی تھی. تو ہم اپنے اسپرچل رینک کو بلڈ اپ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنا رینک ہے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ابراہیم جب لوط کو ساتھ لے کے چلا، خداوند نے تو کہا تھا کسی کو نہیں لینا، تو اور تیری مسز نکل، اور مگر اس نے لوط کو بھی لے لیا. اب کیا ہوا؟ جب لیا
تو لوط کیونکہ چھوٹا تھا بھتیجا، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس کی کورنگ میں تھا، ابراہیم کی گریس میں، کیونکہ ابراہیم نے اسے پالا، ابراہیم نے اسے بتایا کیسے بھیڑ بکریاں، کیسے غلے ہیں، کیا کرنا ہے، گائیڈ ابراہیم کرتا تھا، اس لیے وہ ابراہیم کی کورنگ میں تھا۔ مگر جب ابراہیم سے چلا گیا سدوم اور عمورہ کی طرف، کیونکہ علاقے اچھے تھے، تو جب خدا نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا تھا تو خدا کس کے پاس آیا؟ خدا ڈائریکٹ بھی جا سکتا تھا۔ کیوں اس کے پاس آیا؟ کیونکہ لوط جو تھا وہ ابراہیم کی کورنگ میں تھا، اس لیے ابراہیم کی گریس میں تھا وہ، اس لیے وہ اسے خدا ڈائریکٹ مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا گریس کی کورنگ کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس کو نہیں مارتا، وہ اس ابراہیم کے پاس آیا۔ ایسے فرشتے نہیں تھے آئے ابراہیم کے پاس، ابراہیم نے کھانا کھلایا، اس نے کہا یہ جو بات ہے کہ میں سدوم اور عمورہ کو ماروں گا، ختم کروں گا، تو میں ابراہیم کو نہ بتاؤں، تو وہ اسپیشل آئے تھے انجل، تاکہ ابراہیم کو بتائیں کہ ہم اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوط جو تھا وہ ابراہیم کی کورنگ میں تھا، تو جس کی کورنگ میں ہوتا ہے خدا اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے انڈر والے کو کبھی ٹچ نہیں کرتا، اس کے کورنگ میں جو شخص ہوتا ہے اس کورنگ والے کو پوچھتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، خدا رینک ٹو رینک کام کرتا ہے۔ ابراہیم کا رینک تھا ہیون میں، تو لوط کا نہیں تھا، مگر لوط ابراہیم کی کورنگ میں تھا، تو خدا نے ابراہیم سے پوچھا کہ میں کیوں نہ بتاؤں، کیونکہ میں برباد کرنا۔ اس نے کہا اگر 10 ہو، اگر 5 ہو، اتنے ہو، تو خدا نے اس کے رینک تھا، خدا نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے سے بھی نکلیں گے پھر بھی میں برباد نہیں کروں، اور ابراہیم کو بتایا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو لکھا کہ خدا نے وہ درخت، زندگی کے درخت کے ارد گرد سرافین کو، اینجلز کو ارد گرد رکھا۔ کیوں اینجلز کو رکھا بتائیں؟ ہاں، کیونکہ نام ہے ایک، میں بتاتا ہوں، کیونکہ جو ڈیول تھا وہ ایک سرافین تھا، تو کیونکہ ڈیول نے ان کو کک آؤٹ کیا، ان کو کہا کہ یہ کام کرو بھارا، اور انہوں نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو کک آؤٹ کیا۔ خدا نے سرافین کے ساتھ فائٹ نہیں کی، خدا نے کیا کیا، اور سرافین کو لیا اور ان درخت کے ارد گرد پیرا بٹھا دیا۔ رینک ٹو رینک خدا رسپیکٹ کرتا ہے، خدا نے رینک ٹو رینک فائٹ کرتا ہے۔ اگر آپ میری گریس میں ہو تو کیا ہوگا، ابلیس آپ کو نہیں ٹچ کرے گا، وہ پہلے میرے پاس آئے گا۔ ابراہیم لوط اور سدوم اور عمورہ کو برباد نہیں کیا، لوط کو برباد نہیں کیا، خدا کو پہلے ابراہیم کے پاس آنا پڑا تاکہ ابراہیم کو بتائے، کیونکہ لوط اس کی گریس میں تھا۔ اس لیے خدا رینک ٹو رینک رسپیکٹ کرتا ہے، فائٹ ہوتی ہے رینک ٹو رینک۔ مرکز 5 باپ اس کی پہلی آیت میں بھی وہ جو شخص قبروں میں رہا کرتا، 6000 بدروہیں تھی، اس کے لشکر تھا، تو جب یسوع مسیح اس کے پاس آیا تو وہ بدروہیں دیکھ کے کہتی ہم تیری منت کرتی ہے، ہمیں سوروں میں ڈال دے، تو ہمیں کیوں وقت سے پہلے مارنے آیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا رینک ہیون میں، یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ کنگ آف کنگ ہے، یہ ہمیں برباد کر سکتا ہے۔ زمین پہ نہیں برباد ہو سکتے، مگر اس کا رینک جو تھا، اس کے ذریعے سپرٹ جو تھی وہ ڈرتی تھی۔ تو ہمارا رینک کس طرح آگے نکلتا ہے؟ جیسے جیسے ہم خدا پر فوکس کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے، ایمانداری سے، رائچنس سے ہم خدا کی وفاداری میں موو کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا، آپ دیکھیں ابراہیم کا رینک کیا ہے،
کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے. خدا نے ایک رینک بتایا کہ یہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. ایلیا نے بہت معجزے کیے مگر اس کے رینک کو نہیں بتایا، مگر اس کا رینک ہیون میں بہت زیادہ ہے. جب وہ کہتا تھا کہ آسمان بند ہو تو اس ہیون کو ویسے کرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے رینک ٹو رینک چیزیں چینج ہوتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں. سیموئل کی گریس کے اندر کون تھا؟ داؤد تھا، کیونکہ سیموئل نے اس کو مسح کیا تھا تو اس کی گریس میں تھا وہ. اس لیے داؤد کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سیموئل کی گریس اس پر تھی. گریس تو ساؤل کی بھی تھی مگر ساؤل نے اپنی اسائنمنٹ کو قائم نہیں رکھا اور اس نے خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کی. اس لیے اس گریس جو تھی سیموئل کی وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی. سیموئل نے خود کہا کہ تیری بادشاہی لے لی گئی ہے، کیونکہ جس کی گریس کے اندر تھا وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ تیری بادشاہی خدا نے لے لی ہے اور آج آگے کے بعد تو بادشاہ نہ ہوگا. تو جس کی گریس میں وہ خود بول رہا ہے، اس لیے اس پر سیموئل کی گریس نہیں تھی، داؤد پر تھی. اس لیے داؤد بچتا رہا، خدا ہمیشہ اسے بچاتا رہا کیونکہ وہ سیموئل کی گریس کے نیچے تھا. Amen, amen, amen. Hallelujah. یاد رکھیں جب ہم نجات پاتے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے جو شخص ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور ان کے درمیان معجزات ہوں گے. وہ کسی پر ہاتھ رکھیں گے بیمار بچ جائیں گے، اگر وہ بدروؤں کو نکالیں گے بدرویں نکل جائیں گی، طرح طرح کی کچھ پی بھی لیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. تو خدا ایک رینک دیتا ہے. جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہیمن میں ہمارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے اور خدا ہمیں ایک رینک دیتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس سے زیادہ اوپر جانا ہے. اس وقت ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں. اس وقت جسٹ خدا کے بیٹے بنتی ہیں. تو یہ ایک رینک ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، آپ اس کی بیٹی ہو. تو یہ ہمارے پاس خدا نے ایک رینک دے دی ہے، اس لیے کیونکہ بیٹے بیٹیاں اس کی، اس لیے ہم بدروؤں کو نکال سکتے ہیں. اس لیے جس پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ لوگ شفا پاتے ہیں. مگر اس سے ہم نے ابا جانا ہے. اس نے کہا کہ میں تم کو غلام نہیں ہو، تم میرے دوست ہو. کیونکہ غلام کو نہیں پتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے. آج کے بعد تم میرے دوست ہو. خدا بیٹے بیٹیاں بناتا ہے مگر اس کے بعد کہتا ہے میرے دوست بننا ہے. نیکسٹ رینک آ جاتا ہے. تاکہ بیٹے کو نہیں پتا ہوتا، وہ سارے راز ہیں، مگر ہمیشہ دوست کو جانتا ہے. دوست خداون نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ میرا دوست ہے. موسیٰ سے میں ایسے باتیں کرتا ہوں جیسے کسی دوست سے باتیں کرتا ہوں. میں دوسرے پروفٹ سے تو موموں میں باتیں کرتا ہوں، مگر میں موسیٰ سے سرین سامنے باتیں کرتا ہوں جیسے دوست کسی دوست سے باتیں کرتا ہوں. اس لیے نیکسٹ رینک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہیون میں چیزیں چینج ہو، ہلچل ہو، جو ہم نیچے باندھ دیں، تو پھر خدا ہمیں دوست بنانا چاہتا ہے. ہم خدا کے دوست بن جائیں تاکہ ہمارا رینک، وہ جو رینک خداون چاہتا ہے، ہم اس میں موو کریں، اس میں چلیں. او مائی لارڈ. اس دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ رینک ہے. کرنل کا رینک اور ہے، جنرل کا رینک اور ہے، بریگیڈیئر کا رینک اور ہے.
اس طرح پولیس میں، آرمی، ڈی ایس پی، ہر ایک کا رینک ٹو رینک ہے. ہم نے بھی رینک ٹو رینک موو کرنا ہے. مگر بائبل میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے میں زیادہ کا مختار بناؤں گا. اگر ہمارے پاس تھوڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں، ہمارے پاس جاب چھوٹی سی ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس چھوٹا سا گھر ہے، جب ہم ان چیزوں میں وفادار رہیں گے تو خدا کا کام ہے کہ پھر خدا بڑھائے ساری چیزیں. بس ہم نے اپنے کام میں وفادار رہنا ہے، باقی چیزیں بڑھانا خدا کا کام. جو خدا نے جو مجھے بچے دیے، آپ کو ماں باپ بہن بھائی دیے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. کیوں کوئی چھینے؟ میرے بچے میرا حاصل ہے، کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ ہمیں یسوع کا پتہ ہے ہم کچھ ریٹرن لے آئیں گے. اس لیے کیونکہ ہم یسوع کو جانتے ہیں، یسوع نے ہمیں چھویا ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. کوئی روح ایسے جانے نہیں دیں گے. ہم کینسل کر دیں ہر چیز کو، ہر رابطے توڑ دیں گے یسوع مسیح کے نام سے. کیوں کوئی ہم سے کوئی چیز لے جائے؟ سارے دیکھیں، میرا باپ جب گاؤں سے آیا تھا تو کرائے پہ آیا تھا. میری پھپھو اور یہ دونوں آئے تھے گاؤں سے، تو کرائے پہ رہتے تھے بہن بھائی. تو اس طرح پھر پھپھو کی شادی ہوگی، پھر میرے باپ کی ہوگی. مگر انہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی ہے. مگر جو اسٹرگل انہوں نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے. جو ہمارے باپ نے اسٹرگل کی ہے، جو کرایوں پہ دھکے کھائے ہیں، وہ ہم نہیں کھائیں گے. جو ہمارے باپ نے کر دیا وہ اس کے بیٹے نہیں کریں گے. اس لیے جو باپ نے ہمارے لیے سلیب پہ کر دیا وہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے باپ نے ساری بیماریوں کے لیے دکھ سہے، مار کھائی ہے، میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، اس لیے وہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے باپ نے کر دیا مگر ہم نہیں وہ کریں گے. ہمیشہ باپ جو سٹرگل کرتا ہے بچے پھر نہیں کرتے. باپ جب بنا دیتا ہے پھر بچے بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ جو باپ نے سٹرگل کر دیا ہے پھر بچے وہ سٹرگل نہیں کرتے. اس لیے باپ ہمیں رینک دینا چاہتا ہے. باپ کہتا ہے میں ہیون پہ تمہارے لیے دروازوں کو کھول دوں گا، جو کچھ تم زمین پہ مانگو گے آسمان پہ بھی ویسے ہی ہوگا. ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اسپرچل رینک کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں.